بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مس عائشہ ایک چھوٹے سے شہر میں پرائمری اسکول کلاس 5 کی ٹیچر تھیں۔ ان کی ایک عادت تھی کہ وہ کلاس شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ آئی لو یو آل بولا کرتی تھیں، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ سچ نہیں کہتی۔ وہ کلاس کے تمام بچوں سے یکساں پیار نہیں کرتی تھی۔ کلاس میں ایک ایسا بچہ تھا جو مس عائشہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اس کا نام طارق تھا۔ طارق میلی کچیلی حالت میں اسکول آ جایا کرتا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے، جوتوں کے تسمے کھلے ہوئے، قمیض کے کالر پر میل کا نشان۔ لیکچر کے دوران بھی اس کا دھیان کہیں اور ہوتا۔ مس عائشہ کے ڈانٹنے پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے تو لگ جاتا، مگر اس کی خالی نظروں سے انہیں صاف پتہ لگتا رہتا تھا کہ طارق جسمانی طور پر کلاس میں موجود نہیں۔ رفتہ رفتہ مس عائشہ کو طارق سے نفرت سی ہونے لگی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی طارق مس عائشہ کی سخت تنقید کا نشانہ بننے لگتا۔ ہر بری مثال طارق کے نام سے منسوب کی جاتی۔ بچے اس بات پر کھلکھلا کر ہنستے اور مس عائشہ اس کی تذلیل کر کر تسکین حاصل کرتی۔ طارق نے البتہ کسی بات کا کبھی کوئی جواب نہ دیا تھا۔ مس عائشہ کو وہ کہ بے جان پتھر کی طرح لگتا تھا جس کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہر ڈانٹ، طنز اور سزا کے جواب میں وہ بس اپنی جذبات سے عاری نظروں سے انہیں دیکھا کرتا تھا اور سر جھکا لیا کرتا۔ مس عائشہ کو اب اس سے شدید چڑ ہو گئی۔ پہلا سیمیسٹر ختم ہوا اور رپورٹیں بنانے کا مرحلہ آیا تو مس عائشہ نے طارق کی پروگریس رپورٹ میں اس کی تمام برائیاں لکھ دیں۔ پروگریس رپورٹ والدین کو دکھانے سے پہلے پرنسپل کے پاس جایا کرتی تھی۔ انہوں نے جب طارق کی رپورٹ دیکھی تو مس عائشہ کو بلا لیا اور کہا، مس عائشہ، پروگریس رپورٹ میں کچھ تو پروگریس نظر آنی چاہیے۔ آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس سے طارق کے والدین بالکل ناامید ہو جائیں گے۔ میں معذرت خواہ ہوں مگر طارق ایک بالکل ہی بدتمیز اور نکما بچہ ہے، مس عائشہ نے کہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کی پروگریس کے بارے میں کچھ لکھ سکتی ہوں۔ مس عائشہ نفرت انگیز لہجے میں بول کر وہاں سے اٹھ آئیں۔ پرنسپل نے ایک عجیب حرکت کی۔ انہوں نے آفس بوائے کے ہاتھ مس عائشہ کے ڈیسک پر طارق کی گزشتہ سالوں کی پروگریس رپورٹس رکھوا دیں۔ اگلے دن مس عائشہ کلاس میں داخل ہوئی تو رپورٹس پر نظر پڑی۔ الٹ پلٹ کر دیکھا تو پتہ لگا کہ یہ طارق کی رپورٹس ہیں۔ پچھلی کلاسوں میں بھی اس نے یقیناً یہی گل کھلائے ہوں گے، انہوں نے سوچا اور کلاس 3 کی رپورٹ کھولی۔ رپورٹ میں ریمارکس پڑھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ رپورٹ اس کی تعریفوں سے بھری پڑی ہے۔ طارق جیسا ذہین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، انتہائی ساس بچہ ہے اور اپنے دوستوں اور ٹیچر سے بے حد لگاؤ رکھتا ہے۔ آخری سیمیسٹر میں بھی طارق نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ مس عائشہ نے غیر یقینی حالت میں کلاس 4 کی رپورٹ کھولی۔ طارق نے اپنی ماں کی بیماری کا بے حد اثر لیا ہے، اس کی توجہ پڑھائی سے ہٹ رہی ہے۔ طارق کی ماں کو آخری سٹیج کا کینسر تشخیص ہوا ہے۔ گھر پر اسی کا اور کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے جس کا گہرا اثر اس کی پڑھائی پر پڑا ہے۔ طارق کی ماں مر چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی طارق کی زندگی بھی کہیں رک گئی ہے۔ اسے بچانا پڑے گا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ یہ سب ایک ٹیچر کے ریمارکس تھے۔ مس عائشہ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے پروگریس رپورٹ بند کی۔ آنسو ان کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک گرنے لگے۔ اگلے دن جب مس عائشہ کلاس میں داخل ہوئی تو انہوں نے معمول کے مطابق کہا، آئی لو یو آل، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ آج بھی جھوٹ بول رہی ہیں کیونکہ اسی کلاس میں بیٹھے ایک ہی بے ترتیب بالوں والے بچے طارق کے لیے جو محبت آج ان کے دل میں محسوس ہے وہ کل نہیں تھی۔ وہ کلاس میں بیٹھے کسی اور بچے کے لیے محسوس نہیں کر سکتی۔ حسب معمول مس عائشہ کی طرف سے طارق کے لیے ایک سوال آیا اور ہمیشہ ہی کی طرح طارق نے سر جھکا لیا۔ کچھ دیر کے لیے مس عائشہ کی طرف سے جب کوئی ڈانٹ پھٹکار اور ہم جماعت ساتھیوں کی جانب سے ہنسی کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑی تو اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ خلاف توقع اس کے ماتھے پر آج بل نہ تھے، وہ مسکرا رہی تھیں۔ انہوں نے طارق کو اپنے پاس بلوایا اور اسے سوال کا جواب بتا کر زبردستی دہرانے کے لیے کہا۔ 3 سے 4 دفعہ کی اصرار کے بعد آخر بول ہی پڑا طارق۔ اس کے جواب دیتے ہی مس عائشہ نے نہ صرف خود تالیاں بجائیں بلکہ بچوں سے بھی بجوائیں۔ پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ مس عائشہ ہر سوال کا جواب اسے خود بتاتی اور پھر اس کی خوب پذیرائی کرتی۔ ہر اچھی مثال طارق سے منسوب کی جانے لگی۔ رفتہ رفتہ پرانا طارق سکوت کی قبر پھاڑ کر باہر آ گیا۔ اب مس عائشہ کو سوال کے ساتھ جواب بتانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ روز بلا نقص جوابات دے کر سب کو متاثر کرتا اور نت نئے سوالات پوچھ کر سب کو حیران بھی کرتا۔ اس کے بال اب کسی حد تک سنورے ہوئے ہوتے تھے، کپڑے کافی حد تک صاف ستھرے تھے جنہیں شاید وہ خود دھونے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال ختم ہو گیا اور طارق نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ الوداعی تقریب میں سب بچے مس عائشہ کے لیے خوبصورت تحفے تحائف لے کر آئے۔ مس عائشہ کے ٹیبل پر ڈھیر لگے ہوئے تھے۔
ان خوبصورتی سے پیک کیے تحائف میں ایک پرانے اخبار میں بدسلیقہ طرز پہ پیک ہوا ایک تحفہ بھی پڑا تھا۔ بچے اسے دیکھ کر ہنس پڑے۔ کسی کو جاننے میں دیر نہ لگی کہ یہ تحفہ کس کا ہے اور کون لے کے آیا ہے۔ مس عائشہ نے تحائف کے اس چھوٹے سے پہاڑ میں سے لپک کر اسے نکالا۔ کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک لیڈیز پرفیوم کی آدھی استعمال شدہ شیشی اور ایک ہاتھ میں پہننے والا ایک بسیدہ سا کڑا تھا جس کے زیادہ تر موتی جھڑ چکے تھے۔ مس عائشہ نے خاموشی کے ساتھ اس پرفیوم کو خود پہ چھڑکا اور ہاتھ میں کڑا پہن لیا۔ بچے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، خود طارق بھی۔ آخر طارق سے رہا نہ گیا اور مس عائشہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اٹک اٹک کر مس عائشہ کو بتایا کہ آج آپ سے بالکل میری ماں جیسی خوشبو آ رہی ہے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ دن ہفتے، ہفتے مہینے اور مہینے سال میں بدلتے رہے۔ بھلا کہاں دیر لگتی ہے؟ مگر ہر سال کے اختتام پر مس عائشہ کو طارق کی طرف سے خط باقاعدگی کے ساتھ موصول ہوتا تھا جس میں لکھا ہوتا تھا کہ میں اس سال بہت سے نئے ٹیچر سے ملا مگر آپ جیسا کوئی نہیں تھا۔ پھر طارق کا اسکول ختم ہو گیا اور خطوط کا سلسلہ بھی۔ کئی سال مزید گزر گئے اور مس عائشہ ریٹائر ہو گئیں۔ ایک دن انہیں اپنی ڈاک سے طارق کا خط ملا جس میں لکھا تھا اس مہینے کے آخر میں میری شادی ہے اور میں آپ کی موجودگی کے سوا شادی کا نہیں سوچ سکتا۔ ایک اور بات، میں زندگی میں بہت سارے لوگوں سے مل چکا ہوں، آپ جیسا کوئی نہیں، فقط ڈاکٹر طارق۔ ساتھ ہی جہاز کا ریٹرن ٹکٹ بھی لفافے میں موجود تھا۔ مس عائشہ خود کو ہرگز نہ روک سکتی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ عین شادی کے دن جب وہ شادی کی جگہ پہنچی تو تھوڑی لیٹ ہو چکی تھی۔ انہیں لگا کہ تقریب ختم ہو چکی ہوگی، مگر یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر اور بزنس مین، یہاں تک کہ وہاں موجود نکاح خواہاں بھی اکتایا ہوا ہے۔ مگر طارق تقریب کی ادائیگی کی بجائے گیٹ کی طرف ٹکٹکی لگائے ان کی آمد کا منتظر تھا۔ پھر سب نے دیکھا کہ جیسے ہی ایک بوڑھی عورت داخل ہوئی، طارق ان کی طرف لپکا اور ان کا وہ ہاتھ پکڑا جس میں انہوں نے اب تک وہ بسیدہ سا کڑا پہنا ہوا تھا اور انہیں سیدھا سٹیج پر لے گیا۔ مائک ہاتھ میں پکڑ کر اس نے کچھ یوں اعلان کیا، دوستو، آپ سب ہمیشہ مجھ سے میری ماں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ میں نے سب سے وعدہ کیا تھا جلد ہی آپ کو ان سے ملواؤں گا۔ یہ میری ماں ہے۔ مس عائشہ ماں کا لفظ سن کے بہت زیادہ ایموشنل ہو گئی اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس دیکھیں، ایک ذرا سی توجہ کسی انسان کو کہاں سے کہاں لے آتی ہے، اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔